السلام علیکم ناظرین۔ 1244 کے بعد مسلمان فلسطین میں رہ رہے تھے اور فلسطین مسلمانوں کا ایک گڑھ بن گیا تھا۔ مذہبی عقیدت کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمانوں کا اپنا ایک الگ سے وطن تھا، لیکن یہودی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ زیادہ تر جرمنی میں آباد تھے۔ عثمانیہ سلطنت کی مردم شماری کے مطابق ان کے دور میں فلسطین میں 87% مسلمان، 9% عیسائی اور صرف 4% یہودی آباد تھے۔ فلسطین میں رہنے والے یہودی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ یہودی تعداد میں بہت کم تھے اور ہمیشہ سے ایک الگ ملک کے خواہاں تھے۔ فلسطین سے بہتر ان کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس جگہ سے وہ مذہبی عقیدت رکھتے تھے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں کا قبضہ تھا ہر طرف اور یہودیوں کی نہ کوئی فوج تھی اور نہ ہی کوئی ملک۔ ہٹلر یہودیوں سے اتنی کیوں نفرت کرتا تھا؟ ایک تو 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں جرمنی، عثمانی سلطنت، آسٹریا ہنگری ایک طرف تھے اور دوسری طرف فرانس، انگلینڈ، رشیا اور بعد میں امریکہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ 4 سال تک یہ جنگ ان ممالک میں آپس میں چلی، جس میں 13 لاکھ ہندوستانیوں نے بھی حصہ لیا تھا، کیونکہ 1914 سے 1947 تک ہندوستان پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ مغلوں کی حکومت کو برطانیہ نے شکست دی ہوئی تھی اور یہاں کے مسلمان مشکل کا شکار تھے۔ جرمنی کے رہنے والے یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا، جس بات کا ہٹلر کو بہت زیادہ رنج تھا کہ یہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہٹلر یہودیوں کے پرانے کارناموں سے بھی واقف تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا واقعہ، انبیاء کا قتل اور غداری شامل تھے۔ ہٹلر ایک کٹر عیسائی اور مذہبی انسان تھا۔ اس نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا اور کہا کہ ان کو مارو، ان کی لاشوں کو جلاؤ، پھر ان کی راکھ سے صابن بناؤ اور اس راکھ سے اپنے جسم کی میل نکالو۔ اس قدر نفرت وہ اس قوم سے کرتا تھا۔ تقریباً 80% یہودیوں کا قتل ہٹلر نے کروایا۔ اس کے لیے اس نے 15 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جنہوں نے 90 منٹ کی خوشگوار میٹنگ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان کو مارنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہٹلر نے ایک سیاسی پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا نیسٹک۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جرمن قوم سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ ہٹلر پہلے چانسلر بنا، پھر اس نے ڈکٹیٹرشپ قائم کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بہت خطرناک نتائج سامنے آئے تھے۔ برطانیہ جیسا ملک بھی کنگال ہو گیا تھا۔ جرمنی کی اپنی معیشت تباہ ہو گئی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ تقریباً 3 کروڑ لوگ پہلی جنگ عظیم میں مرے تھے۔ دنیا پہلی جنگ عظیم سے گھبرا چکی تھی، لیکن ہٹلر دوسری جنگ عظیم کی وجہ بننا 15 لاکھ یہودی بچوں سمیت 60 لاکھ یورپ کے یہودیوں کو قتل کیا۔ تاریخ کے اس خطرناک دور کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم سن 1918 میں ختم ہوئی اور 1920 سے 1930 کا جرمنی کا دور بہت ہی بھیانک تھا۔ جرمنی میں بدترین معاشی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ ہٹلر نے اس تمام حالات کا ذمہ دار یہودیوں کو قرار دیا اور جرمنی کی آبادی کم کرنے کے لیے بھی یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ یوں تو امریکہ، برطانیہ کے لوگ بھی عیسائی تھے، لیکن ہٹلر کو ان سے کچھ الگ ہی نفرت تھی۔ ہٹلر نے بہت بڑے بڑے ہال بنوائے تھے جہاں ہزاروں یہودیوں کو اس کے اندر ڈال کے زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی تھی تاکہ یہ لوگ مر جائیں۔ وہ جگہیں آج بھی مشہور ہیں، جن میں آشوٹس 1، آشوٹس 2، برکیناؤ اور مونوویٹس مشہور ہیں۔ ان جگہوں کو یہودیوں کی قتل گاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک پوری ٹرین آتی تھی یہودیوں سے بھری ہوئی، وہ ان کو ان ہالوں میں اتارتی تھی جہاں انہیں قتل کیا جاتا تھا۔ ہٹلر نے ڈکٹیٹرشپ کے دوران یہودیوں کے متعلق بہت سے قانون بنائے تھے، جن میں ان کے پاسپورٹ کے اوپر ایک اسپیشل مہر لگائی جاتی تھی جس سے یہ واضح ہوتا تھا یہ یہودی ہے، اور ان عورتوں کو کہا گیا کہ اپنے نام کے آخر میں سارہ لگائیں تاکہ الگ سے یہودیوں کی پہچان ہو سکے۔ بہت سارے یہودی جرمنی چھوڑ گئے اور بہت سارے ابھی بھی جرمنی میں موجود تھے۔ ہٹلر کی نازی فوجوں نے بچوں، عورتوں، بوڑھوں کسی کو نہ چھوڑا۔ 15 لاکھ تو صرف معصوم بچے ہی تھے۔ ہٹلر یہودیوں کے لیے دجال تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو دنیا سے یہودی ختم کر دو۔ 1933 میں یورپ میں یہودیوں کی آبادی تقریباً 90 لاکھ تھی اور یہ ان ہی علاقوں میں رہتے تھے جہاں تقریباً جرمنی کا ہی قبضہ تھا، اور وہ سب علاقے جرمنی کے انڈر آتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کا ذکر بنا یہودیوں کے قتل کے ناممکن ہے۔ پوری دنیا میں یہودیوں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ ہر کوئی اس قوم کی پس پشت سوچ سے تنگ تھا۔
انگریزوں نے انہیں اپنے پاس رکھنے اور کوئی ملک دینے کی بجائے ان کو مسلمانوں کے اوپر لا تھوپا تاکہ ہماری ان سے جان چھوٹی رہے۔ ہٹلر کی غلط پالیسیوں سے دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی تھی، جس میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم کی طرح دوسری جنگ عظیم میں بھی دنیا دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ دو گروپس بن گئے تھے، ایک جن میں الائیڈ گروپ برطانیہ، فرانس، سوویت یونین، امریکہ، چائنا، پولینڈ اور جرمنی شامل تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ممالک جہاں ان کے قبضے تھے۔ دوسری طرف ایکسس پاور جرمنی، جاپان اور اٹلی۔ جاپان اس وقت ایک مضبوط فوج رکھتا تھا۔ چینی جاپانیوں سے بہت ڈرتے تھے۔ جرمنی پر بہت زیادہ جرمانے اور پابندیاں اور ہٹلر دوسری جنگ عظیم کا سبب بنے تھے۔